بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان صدق اللہ العظیم. ہمارا آج کا موضوع قسم یعنی یمین سے متعلق ہے، جس کا حکم اور قسم توڑنے کی صورت میں کفارہ کیا کچھ ہوگا اس پر مختصر سا بیان ہے. سب سے پہلے قسم کو سمجھ لیجئے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 89 میں قسم یعنی یمین کا ذکر فرمایا ہے. یمین اگر اس لفظ کو دیکھا جائے، عربی میں سے یمین کہتے ہیں. یمین بنیادی طور پر جو عربی لفظ ہے، یہ داہنے کے معنی میں ہے، رائٹ ہینڈ یا داہنے ہاتھ کے معنی میں. اور یمین کو یمین اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب عرب کسی بات کے پختہ طور سے کرنے کو یا اس کو یقیناً کرنے کو بتاتے تو وہ یمین یعنی قسم کھاتے اس بات کو پختہ طور سے کرنے پر. یا یمین یمن سے ہے. یمن کے معنی برکت ہے. اور یمین میں بھی ایک انسان اللہ تعالیٰ کے نام کو استعمال کر کے اس کام کے کرنے میں برکت کو طلب کرتا ہے یا برکت کو ڈال دیتا ہے، اس وجہ سے اس کو یمین کہا جاتا ہے. یہ اس کی لغوی تعریف ہو گئی. اصطلاحی اعتبار سے کہا جاتا ہے یمین کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یا کسی مقدس، چاہے وہ کلام اللہ ہو یا کوئی بھی چیز ہو، کی قسم کھانے کو یمین اصطلاحاً کہا جاتا ہے. وہ عقد جس میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا پختہ ارادہ کیا جائے. یمین یعنی قسم کہلاتا ہے. یہ اس کی اصطلاحی تعریف ہے. قرآن مجید سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. یہ بنیادی طور سے قسم کی 3 اقسام ہم یہاں سے بیان کرنا چاہتے ہیں. قسم کی بنیادی طور سے 3 اقسام ہیں. ایک ہے یمین لغو. لغو کے معنی فضول. یہ یمین لغو بنیادی طور سے قسم کی اس صورت کو کہا جاتا ہے کہ ایک شخص بغیر کسی ارادے کے، بغیر کسی ذہنی طور سے اس کے لیے ارادے کے کسی ماضی گزشتہ زمانے میں کسی کام کے کرنے کی بات پر قسم کھائے، یا نہ کرنے کی بات کے بارے میں اس نے قسم کھائی. مثلا اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے یہ کام کیا ہے. میں نے یہ کام کیا ہے، حالانکہ اس نے نہ کیا ہو، لیکن اس نے ذہن میں یہ پختہ اس کا ذہن میں یہ اس کا ارادہ یعنی تھا کہ اس نے وہ کام کیا ہے، حالانکہ اس نے نہیں کیا. یا وہ قسم کہے کہ اللہ کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا، حالانکہ اس نے وہ کام کیا تھا.
تو دونوں صورتوں میں یہ یمین لغو کہلاتے ہیں. اس پر کفارہ یا گناہ کچھ نہیں ہے، نہ کفارہ ہے نہ گناہ ہے. یہ یمین کی پہلی قسم ہے. اس کے بعد آتی ہے یمین کی دوسری قسم کی طرف، جسے یمین غموس کہتے ہیں. غموس کے معنی ڈبونے کے ہیں. اور یمین غموس ایسی یمین یعنی قسم کو کہا جاتا ہے کہ ماضی میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں وہ غلط بیانی سے کام لے. یعنی وہ کہے اللہ کی قسم یہ کام میں نے کیا تھا، حالانکہ اسے معلوم ہے کہ اس نے وہ کام نہیں کیا. یا وہ یہ کہے اللہ کی قسم میں نے کام نہیں کیا تھا، حالانکہ اسے معلوم ہے کہ اس نے یہ کام کیا تھا. تو دونوں صورتوں میں بنیادی طور سے یہ یمین غموس ہے. غموس کے معنی ڈبونا ہے. اور ایسی قسم کھانے والا بنیادی طور سے اس انسان کو گناہ میں ڈبو دیتا ہے. ایسی یمین کا جو حکم ہے وہ گناہ کا ہے، صرف کفارہ اس پر کچھ نہیں ہے، صرف گناہ ہے اس پر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْيَمِينَ الْفَاجِرَةَ تَقَعُ الدِّيَارَ بَلَاكِعًا، کہ جھوٹی قسم وہ بڑے سے بڑے شہروں کو وہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ یمین غموس یعنی جھوٹی قسم کو گناہ کبیرہ میں سے شمار کیا ہے. اس کا حکم گناہ ہے جس کا کفارہ صرف توبہ استغفار ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تیسری قسم یمین منعقدہ ہے. یمین منعقدہ بنیادی طور سے حال یا مستقبل کہ کسی کام کے بارے میں وہ کہے کہ اللہ کی قسم میں یہ کام کرتا ہوں یا کر رہا ہوں یا کروں گا، یا اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کرتا یا نہیں کر رہا یا نہیں کروں گا. تو ایسی صورتوں میں یہ یمین منعقدہ کہلاتی ہے. یعنی وہ یمین جو منعقد ہو جاتی ہے، جو صحیح ٹھہرتی ہے. اب اگر اس نے کسی کام کے کرنے کی قسم کھائی تو وہ اسے پورا کر کے رہے گا، اور اگر اس نے نہ کرنے کی بات کہی ہے تو وہ ہرگز نہیں کرے گا. اگر اس نے کرنے والے کام کو نہ کیا یا نہ کرنے والے کام کو اس نے کیا تو دونوں صورتوں میں کفارہ لازم آئے گا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 میں ذکر فرمایا ہے. کیا کفارہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں فرمائے گا لغو یمین کی صورت میں، جس کو ہم نے ذکر کیا کہ یمین لغو میں کسی قسم کا مواخذہ نہیں ہوتا. وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ فرمائے گا، پکڑ فرمائے گا بِمَا عَقَّدْتُمُ الْإِيمَانَ، اس صورت میں جب تم نے یمین کو مضبوط کر دیا ہو، باندھ لیا ہو، جسے یمین منعقدہ کہا جاتا ہے. پھر ایسی صورت میں اگر اس نے نہ کرنے کی بات کی، اس نے پھر نہ کیا، اور نہ کرنے کی بات کی اور اس نے کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَفَّارَتُهُ، اس کا کفارہ اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلانا ہے. فَكَفَّارَتُهُ اطعام 10 مساکین، 10 کو کہتے ہیں، مساکین غریب فقیر جو بھی ہو. من اوسط ما تطعمون اہلکم، وہ درمیانی کھانا جو اہل و عیال کو کھلایا جاتا ہے، 2 وقت کھانا کھلایا جائے گا. او یا کسوتہم، 10 مسکینوں کو کپڑا دیا جائے گا.
اور تحریر رقبہ تیسری صورت ہے غلام آزاد کرنا. بنیادی صورت یہ تیسری نہیں پائی جاتی، لہٰذا ان دو میں اسے اختیار ہے. ایک بہت بڑی غلطی جس کو لوگ اکثر نہیں سمجھتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قسم کا کفارہ وہ 3 روزے ہیں، حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا اور کسوتہم، ان کو کپڑا دینا. اگر کوئی شخص ان دونوں کی طاقت نہیں رکھتا، فمن لم یجد، جو ان تینوں میں سے کوئی نہ پائے، یہ تیسری صورت تو آلریڈی نکل گئی، پہلی 2 صورتیں رہ گئی، کوئی شخص ان دونوں کی طاقت و قدرت نہیں رکھتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا فصیام 3 ایام، تو 3 روزے وہ مسلسل رکھے گا. چوتھی صورت 3 مسلسل روزے. یہ بنیادی طور سے یمین سے متعلق کچھ ضروری احکامات تھے. اولاً تو قسم کھانی ہی نہیں چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قسم کھانا چاہتا ہے، اولاً تو آپ علیہ السلام فرمائے تو اسے چاہیے کہ صرف اللہ ہی کی قسم کھائے، اولاً تو نہیں کھانی چاہیے. لیکن اگر وہ کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نام کی قسم کھائے، غیر اللہ کی قسم، اس طرح کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ مجھے ماں باپ کی قسم یا اولاد کی قسم، اس طرح کوئی بھی یمین اس میں شامل نہیں. کوئی بھی نو وہ یمین لغو ہوتی ہے، فضول ہوتی ہے، اور بغیر ضرورت کے اس کو کھانا بھی نہیں چاہیے. لیکن وہ یمین لغو کا حصہ ہے، دوسری تیسری قسم اس میں شامل نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی قسم کھا لیتا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ سچی قسم کھائے، اور جو اس نے قسم کھائی ہے اس کو پورا کرنے کا پورا اہتمام کرے گا. اور پورا اہتمام نہیں کرے گا تو اس پر کفارہ لازم آئے گا، یا تو 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا، عام متوسط. اور تیسری صورت نہیں پائی جاتی. اگر کوئی شخص ان دونوں کی طاقت و قدرت نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ 3 مسلسل روزے رکھے گا. یہ اس کا کفارہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا ہے. اللہ تعالیٰ، امید ہے کہ اس یمین سے متعلق اس بیان کی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.